السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اللہ عز وجل فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لے کے آئے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ علم سے مراد کتاب اللہ کا علم، حدیث نبوی کا علم، دینی تعلیم، وہ تعلیم جو انسان کو پستیوں سے نکال کر عروج کے تخت پر جلوہ گر کر دیتی ہے، ایک ایسی خوبی جس کی بدولت ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی انسان کے قدم چومنے کے لیے بےتاب نظر آتی ہے۔ یہی تعلیم اپنے طالب کے قدموں تلے نورانیوں کے پر بچھواتی ہے، ایک ایسا ہتھیار جس سے انسان کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے چھوتا دکھائی دیتا ہے، اور روح القدس اس کی تعریف میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب بادعان عرب نے اس تعلیم کو ترجیح دی، انہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی گئی، حتیٰ کہ وہ چلتے زمین پر تھے، ان کے قدموں کی چاپ جنت کے لہلہاتے باغیچوں سے آتی تھی۔ سامعین مکرم، یہ دینی تعلیم ہماری اول ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ دینی تعلیم ہماری اول ترجیح کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکانۃ سے نکل کر کنتم خیر امۃ میں شامل ہو سکیں۔ یہ دینی تعلیم ہماری ترجیح اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ثم رددنہ اسفل سافلین سے نکل کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صف میں کھڑے ہو سکیں۔ یہ دینی تعلیم ہماری ترجیح اس لیے ہونی چاہیے تاکہ راہی فردوس بن سکیں۔ یہ دینی تعلیم ہماری ترجیح اس لیے ہونی چاہیے تاکہ وارث انبیاء بن سکیں۔ یہ دینی تعلیم ہماری اول ترجیح اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ خالق کائنات کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یہ دینی تعلیم ہماری ترجیح اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ خالق کائنات کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خالق کائنات جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے دین کی فقاہت عطا کر دیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ دینی تعلیم ہماری ترجیح اس لیے ہونی چاہیے، خالق کائنات کے پاک پیغمبر نے فرمایا، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ، ایک عالم کی ایک عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ احباب گرامی، ایک طرف اللہ کی عبادت کرنے والا دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری رات اللہ کے آگے رکوع و سجود کرتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے دین کو سمجھنے والا، اللہ کے دین کا علم رکھنے والا رات سو کے گزارتا ہے۔ وہ عابد جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سوئے عالم کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دینی تعلیم کی برکتیں ہیں۔ احباب گرامی، یہ بات کسی پر مخفی نہیں، جس کائنات کے رگ و ریشہ پر، گلشن حیات کی برگبار پر، صحرائے عرب کی خوار پر، تبورہ جہاں کی تار پر ظلم و تشدد رقص کر رہے تھے، تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل چکا تھا، انسان نفرت اور کدورت کا پیکر تھا، زمانے کی بغیرتی کا عالم یہ تھا، باپ بیٹی کو زندہ دفن کر کے آتا تھا۔ اتنے میں ہادی عالم معلم انسانیت پر سلسلہ وحی شروع ہوتا ہے۔ کون سی برائی
برائی تھی جو ان بدموں میں موجود نہیں تھی. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا, کہیں پہلے گورا درانے پہ جھگڑا, لب جو پوچھئے آنے جانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور. کہیں زندہ گار آتی اسے جا کر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. جوان کی دن رات کی دل لگی تھی, شراب ان کی گٹھی میں گویا پڑی تھی. تیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی, غرض کے ہر طرح سے ان کی حالت بری تھی. بہت اس طرح ان پہ گزری تھی صدیاں کہ نیکیوں پہ چھائی تھی بدیاں. کون سی برائی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی, مگر خالق کائنات نے جب قلب نبوت سے قرآن کی ابتدائی آیات نازل فرمائی, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ایک طرف معاشرتی برائیاں سر اٹھائے ہیں, ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے, خالق کائنات ابتدائی الفاظ قلب نبوت پہ اتار رہے ہیں. فرما کیا رہے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اسی تعلیم کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. خالق کائنات بتلانا چاہ رہے ہیں اور دنیا کائنات کے لوگوں سن لو, دینی تعلیم کو فروغ دینا تمہارا کام ہے. تمہیں معاشرتی برائیوں سے بچانا میں خالق کائنات کا کام ہے. پھر پیغمبر علیہ السلام اس دینی تعلیم کی ترویج کے لیے میدان عمل میں اترے. یہ دینی تعلیم اپنا اثر دکھانے لگی. جہاں پر قتل و غارت عام ہو چکی تھی وہاں پر المسلم اخو المسلم کی صدائیں نظر آنے لگی. جہاں پر چوری چرکی عام تھی وہاں پر السارق والسارقات فقط ایدیہما کی حدیں نظر آنے لگی. جہاں پر زنا خوری عام ہو چکی تھی وہاں پر لا تقربوا الزنا کی صدائیں پیدا ہو گئیں. جہاں پر شراب عام تھی کائنات کی نگاہ نے یہ منظر بھی دیکھا, شراب بازاروں میں پانیوں کی طرح بہا دی گئی. پھر میرے پاک پیغمبر اس دینی تعلیم کی ترویج کے لیے جب اس میدان عمل میں اترے, یہ دینی تعلیم نے اپنا اثر دکھایا. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا, وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتے ہاتھی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ہیرا سے اتر سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نہ رہا ڈر بیرے کو موجے بلا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.